السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی تھی۔ اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی۔ میرے شوہر نے بچوں کی خاطر مجھ سے شادی کی تھی، اس لیے شوہر نے مجھے اپنے کمرے میں جگہ بھی نہیں دی تھی۔ میں بچوں کے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ ایک رات مجھے اس بات پر شدید غصہ آیا تو میں نے شوہر کی پہلی بیوی کے سارے کپڑے اور تصویریں نکال کر جلا ڈالیں۔ اتفاق سے میرا شوہر اسی وقت باورچی خانے میں چلا آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جب اسے پہلی بیوی کا سامان جلتے دیکھا تو بہت زور سے میری۔ کسی عورت کے لیے مرد کی دوسری چوائس بننا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر کسی مرد کی زندگی میں پہلے ہی کسی اور عورت کا سایہ ہو یا اس کی محبت رہی ہو تو پھر وہ مرد اتنی آسانی سے دوسری عورت کا نہیں ہو پاتا، پھر چاہے وہ پہلی عورت اس دنیا میں ہو یا نہ ہو، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے لیے احمد نواز کا رشتہ آیا ہے تو میں حیران رہ گئی۔ احمد نواز میری خالہ کا بیٹا تھا۔ میں بچپن سے اسے جانتی تھی۔ اس نے اپنی محبت سے کنزہ سے شادی کی تھی اور صحیح معنوں میں کنزہ ہی اس کی کل کائنات تھی۔ اسے کنزہ سے بے حد محبت تھی، لیکن ڈیلیوری کے دوران پیچیدگیوں کی وجہ سے کنزہ اس دنیا سے چلی گئی تھی اور اپنی پہلی محبت کے بچھڑ جانے کا سوگ اس پر بری طرح سے طاری تھا۔ نہ وہ کسی سے بات کرتا، نہ مسکرا کر کسی کو دیکھتا تھا، بس اپنی نوکری کرتا اور اپنے کمرے میں اپنی معصوم بچی کے ساتھ قید ہو جاتا۔ وہ بچی جسے جنم دیتے ہوئے کنزہ نے اپنی جان کی بازی ہار گئی تھی۔ وہ بچی احمد نواز کی پوری دنیا بن چکی تھی۔ کنزہ کے جانے کے بعد احمد نواز نے اس کا نام نور بانو رکھا اور نور بانو ہی اس کی زندگی کا محور تھی۔ ایسے میں جب مجھے پتہ چلا کہ خالہ نے احمد نواز کا رشتہ میرے لیے بھیجا ہے تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے اماں سے کہا، خالہ، احمد نواز کی شادی مجھ سے کیوں کروانا چاہتی ہے؟ بھلا احمد نواز کو کسی عورت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلی بیوی کی یادوں سے ہی باہر نہیں آتا۔ اس کا بس چلے تو خود بھی جا کر سارا وقت قبرستان میں ہی بیٹھ جائے۔ جو میرے منہ میں آیا میں نے کھل کر اماں کے آگے کہہ دیا۔ اماں نے بڑی تیز نظروں سے مجھے دیکھا، کہنے لگی، تیری اسی گندی زبان کی وجہ سے کسی اچھے گھر سے تیرا رشتہ نہیں آتا۔ سارے زمانے کو پتہ ہے تیرا غصہ ہر وقت ناک پر رہتا ہے اور زبان کی بھی تو بڑی ہی کڑوی ہے۔ آج کل کے دور میں لوگ کسی کا دل نہیں اس کی زبان دیکھتے ہیں۔ بھلے تیرا دل شیشے کی طرح چمکتا ہو، لیکن تیری زبان کی کڑواہٹ نے تیرے مقدر پر تالے لگا دیے ہیں۔ 24 سال کی ہو گئی ہے، تیرے ساتھ کی ساری لڑکیاں اپنے سسرالیوں میں راج کر رہی ہیں۔ ایک تو ہے جو میری دہلیز پر بیٹھی ہوئی ہے اور ہر وقت میرے کاندھوں پر بوجھ کی طرح سوار رہتی ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ تیرے لیے کوئی اچھا رشتہ کیوں نہیں آتا۔ اب جا کر میری بہن نے میری حالت پر ترس کھا کر احمد نواز کا رشتہ بھیجا ہے۔ احمد نواز کی بیٹی نور بانو کو ماں کی ضرورت ہے۔ اگر احمد نواز کو بھی کوئی محبت کرنے والی عورت ملے تو وہ بھی اپنی زندگی میں واپس لوٹ آئے۔ اس نے بڑا غم اٹھایا ہے۔ اپنی محبوب بیوی کو مٹی کے نیچے دفن کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ اچھا ہے تیری اور اس کی شادی ہو جائے گی تو تیری زندگی بھی سنور جائے گی۔ احمد نواز کی نوکری بہت ہی اچھی ہے، اپنا گھر بار ہے، گاڑی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی محبت اس سے بچھڑ گئی ہے۔ ایسے مرد کو اگر کوئی عورت محبت سے اپنے قریب کرنا چاہے تو پھر وہ اس عورت کے ساتھ ایسے جڑ جاتا ہے کہ اسے ایک آنے برابر تکلیف نہیں ہونے دیتا۔ سوچ، اگر تو نے احمد نواز کی زندگی میں اپنی جگہ بنا لی تو وہ تجھے کیا مقام دے گا؟ تیری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھے گا، کیونکہ اس نے بیوی کو کھونے کا غم اٹھایا ہوا ہے۔ اماں نے اپنا فلسفہ جھاڑا اور میں آنکھیں پھاڑے
اماں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ایسا مرد جو کسی اور عورت کی محبت میں مبتلا رہا ہو، جو کسی اور کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹ چکا ہو، میں بھلا اس سے محبت کیسے کر سکتی تھی؟ احمد نواز کو بیوی نہیں، نور بانو کے لیے ماں چاہیے تھی، اور یہی سچ بات تھی۔ لیکن میری ماں مجھے پتہ نہیں محبت کے کون سے فلسفے سنا رہی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں احمد نواز جیسے شادی شدہ آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ اماں مجھ پر نظر ڈال کر خاموش ہو گئی۔ اماں کو پتہ تھا کہ میں جو کہہ دیتی ہوں اس بات پر بری طرح سے ڈٹ جاتی ہوں، اور اب بھی میرا احمد نواز سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اماں نے خالہ کو انکار کا جواب تو نہ دیا، لیکن دوبارہ گھر میں اس بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی۔ ہفتہ گزرا تھا کہ میری بڑی بہن ہمارے گھر رہنے کے لیے چلی آئی، تو اماں نے نہ جانے اس سے کیا بات کی کہ وہ آدھی رات میں میرے کمرے میں آ گئی۔ میں بڑے مزے سے لیٹ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میری بہن نے ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا، ٹی وی بند کیا اور کہنے لگی، ساری زندگی تنہا رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ ایک وقت پر یہ ٹی وی بھی انسان کو بوجھل کر دیتا ہے۔ اس پر آنے والی رنگین زندگیاں دیکھ کر انسان خود کو بھی رنگینیوں کی خواہش ہونے لگتی ہے۔ تیرے بالوں میں سفید چاندی اترے اس سے پہلے تو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ۔ باجی کی باتیں سن کر میں ان کی طرف دیکھنے لگی، اور مجھے یہ سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ اماں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت باجی کو میرے پاس بھیجا ہے۔ میں نے کہا، شادی تو میں کرنا چاہتی ہوں لیکن احمد نواز سے نہیں۔ باجی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، پھر بتا، تیرے لیے کون سا اچھا رشتہ آج تک آیا ہے جس کے لیے ہمیں ہاں کرنی چاہیے تھی؟ کیا کون سی گھر کے باہر رشتوں کی لائنیں لگی کھڑی ہیں کہ تجھے پتہ ہے ابا سبزی کا ٹھیلا لگاتا ہے، گھر کے حالات مشکل سے ہی چلتے ہیں، اوپر سے تو جو بڑ بڑ کر کے ہر معاملے میں بولتی ہے اور ہر جگہ جا کر کسی نہ کسی بات پر جھگڑا شروع کر دیتی ہے۔ تیری اسی فطرت کی وجہ سے بھی لوگ تجھ سے ہی دور بھاگتے ہیں۔ تجھے کیا لگتا ہے کون عورت تجھ جیسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنائے گی جس کی زبان کے قصے سارے جہاں میں مشہور ہوں؟ باجی کی باتیں سن کر میں تل ملا گئی۔ میں نے کہا، میں سچ بات کہتی ہوں، یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں۔ میں نے کبھی کوئی غلط بات تو نہیں کہی، اور اب بھی یہ بات سچی ہے کہ احمد نواز مجھے اپنی بیٹی کے لیے قبول کرے گا، اپنے لیے نہیں۔ باجی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، ہاں ہاں میں جانتی ہوں، تیرا دل بالکل صاف ہے، لیکن سوچ، اگر شادی کے بعد تو نور بانو کا بہت زیادہ خیال رکھے گی، اس سے محبت کرے گی، تو کیا احمد نواز کے دل میں تیری جگہ پیدا نہیں ہوگی؟ اور اگر تو اس کے بچے کی ماں بن گئی تو پھر اس کے دل میں تو خود بخود تیرے لیے جذبات آ جائیں گے۔ یہ بات کیوں نہیں سوچ رہی کہ ایک عورت چاہے تو پتھر سے پتھر مرد کو بھی پگھلا سکتی ہے؟ اماں، ابا تیری شادی کو لے کر بہت پریشان ہیں۔ ابا کے پاس تو تجھے دینے کے لیے بھی جہیز بھی نہیں ہے۔ اچھا ہے، سادگی سے تیری شادی بھی ہو جائے گی، تیرا گھر بھی بس جائے گا، اور پھر خالہ تو اپنی ہی ہے، وہ جانتی ہے کہ تیرا دل کتنا پاک ہے، اور وہ تیری گندی زبان پر تجھے باتیں بھی نہیں سنائے گی۔ انہیں تجھ سے بے انتہا محبت جو ہے، ورنہ احمد نواز کو اب بھی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اچھا خاصا ہینڈسم ہے، خوب کماتا ہے۔ خالہ جس لڑکی کو چنے گی وہ خوشی خوشی احمد نواز کی بیوی بن جائے گی، لیکن تیرے مزاج نہیں ملتے۔ باجی ساری رات میرے کانوں میں دھیرے دھیرے یہی باتیں انڈیلتی رہیں کہ احمد نواز سے شادی ہی میرے لیے آخری آپشن ہے، اور پھر صبح تھک ہار کر میں نے شادی کے لیے حامی تو بھر لی تھی۔ اماں نے خالہ کو خبر بھجوا دی، اور ایک ہفتے کے اندر ہی میرا اور احمد نواز کا نکاح ہوا، اور میں سادگی سے رخصت ہو کر خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ میں سرخ جوڑے میں بالکل سادہ سی دلہن بنی
احمد نواز کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی، مگر احمد نواز کی بجائے میری خالہ کمرے میں آئیں اور انہوں نے نور بانو کو میری گود میں ڈال دیا۔ کہنے لگیں، احمد نواز چاہتا ہے کہ آج سے ہی تم بانو کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ میں نے تو اسے بہت کہا تھا کہ آج کی رات بانو کو میں اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، لیکن وہ نہ مانا۔ میری بیٹی، تم اس بات پر ناراض نہ ہونا۔ خالہ نے مجھے بانو کی فیڈر اور اس کے کپڑے وغیرہ دیے اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں اپنی گود میں موجود 2 مہینے کی بانو کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ رونمائی کے تحفے کی بجائے مجھے سیدھا ایک عدد بچی گود میں مل گئی تھی، اور اس بات کو قبول کرنا میرے لیے بڑا ہی مشکل تھا۔ میں تو احمد نواز کے انتظار میں تھی، لیکن وہ کمرے میں آیا ہی نہیں تھا۔ ساری رات میں بانو کو اٹھا کر ٹہلتی رہی، کیونکہ وہ رو رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا تکلیف تھی، یا پھر شاید اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پوری رات وہ روتی ہی رہی، اور پھر فجر کی اذانوں کے وقت جا کر وہ سوئی، تو میں بھی اس کے برابر میں لیٹ کر گہری نیند سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو احمد نواز صوفے پر سو رہے تھے۔ میری نظریں خود بخود احمد کے وجود کا احاطہ کرنے لگیں۔ وہ واقعی ہی بہت جوان اور ہینڈسم تھے۔ انہیں کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی، لیکن ایک ایسے مرد سے کوئی عورت کیوں شادی کرتی جس کے دل میں پہلے سے ہی ایک عورت براجمان تھی؟ کنزا کا خیال آتے ہی میرا دل کھٹا ہوا تھا۔ کنزا بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اس کے آگے تو میں کچھ بھی نہ تھی۔ پھر بھلا احمد نواز مجھ پر توجہ کیوں دیتا؟ میں نے اپنے جذبات کو دل میں قید کر لیا اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں احمد کے پیچھے نہیں بھاگوں گی، بلکہ بانو سے محبت کروں گی اور اس کا خیال رکھوں گی، اور یہی میری زندگی کا مقصد ہوگا۔ لیکن نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جو خود بخود دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ 2-4 دن تک تو احمد مجھے نظر انداز کر کے اپنے کاموں میں لگے رہے، اور میں بھی اسی طرح بانو کے ساتھ مصروف رہ گئی۔ لیکن جب ہفتہ گزرا تو مجھے احساس ہوا کہ احمد کا مجھے نظر انداز کرنا کس قدر ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ جب میرے سامنے سے بانو کو پیار کرتے، آفس چلے جاتے اور واپس آ کر میری گود سے بانو کو لے کر کسی کونے میں جا بیٹھتے، تو مجھے احساس ہوتا کہ میں سوائے ایک فالتو چیز کے اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے نور بانو سے محبت نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے شوہر کا صرف بانو کو توجہ دینا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اور ہفتہ گزرنے کے بعد جب یہی بات میں نے روتے ہوئے اپنی بہن کو بتائی، تو وہ کہنے لگی، ابھی تو چند دن ہی ہوئے ہیں، کچھ دن محبت کے ساتھ سارے گھر کو اپناؤ، پھر احمد بھی تمہیں اپنا لے گا۔ میری بہن نے مجھے صبر سے کام لینے کی ترغیب دی تھی، جبکہ میں ہمیشہ سے ہی جلد باز تھی۔ دھیرے دھیرے دن گزرتے چلے گئے، بانو مجھ سے مانوس ہو گئی، اور وہ ساری رات جاگتی تھی اور سارا دن سوتی تھی۔ وہ ابھی صرف 3 مہینے کی ہوئی تھی، اس لیے اس کی کوئی روٹین سیٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں ساری رات اس کے ساتھ کمرے میں جاگتی تھی، جبکہ احمد اسٹڈی روم میں رات گزارنے میرے سونے کے بعد وہ نہ جانے کس پہر کمرے میں آتے تھے، مجھے خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب تک ہمارے بستر پر بھی یہ الگ الگ ہی تھے، صحیح معنوں میں ہم دونوں ایک ہی چھت کے نیچے بالکل اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ گھر میں کام کاج کے لیے ملازم آتے تھے۔ میری خالہ بھی کاموں میں بڑی تیز تھیں، وہ خود بھی گھر کے کام کاج چٹکیوں میں کر دیا کرتی تھی۔ خالہ نے کبھی مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ میرا کام صرف اور صرف بانو کو محبت دینا اور اس کا خیال رکھنا تھا، اور میں نے اس چیز میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی تھی، کیونکہ میں خود کو بانو کی ماں کی جگہ رکھ چکی تھی، اور میں نے ایک ماں کی ہی طرح خود کو اس کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ لیکن یہ رشتہ جس توسط سے قائم ہوا تھا، وہ جگہ اب بھی خالی تھی۔ میں بانو کے ساتھ نکاح میں
جڑی ہوئی تھی، لیکن وہ نکاح کا رشتہ اب بھی میرے لیے بے رونق سا تھا۔ میرے میکے جانے کے بعد بات ہوتی یا کسی بھی شادی بیاہ میں احمد کہیں بھی میرے ساتھ نہ ہوتے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے گھر رک جاتے اور اکثر تو بانوں کو بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ خاص کر جب میں میکے جانے لگتی تو وہ بانوں کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے۔ میں نور بانوں کا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی اور اس کی وجہ سے اپنے میکے رہنے بھی نہیں جاتی تھی۔ پھر موسم بدلا، بانوں کو شدید بخار ہوا۔ میں نے اسے دوا بھی دی اور ساری رات اس کے سرہانے بھی بیٹھی رہ گئی، لیکن نور کا بخار کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور جب یہ بات احمد کو پتہ چلی تو فوراً بانوں کو ہسپتال لے گئے۔ بانو ایک ہفتہ ایڈمٹ رہی۔ اس ایک ہفتہ میں نے اس کی بہت زیادہ اس کا خیال رکھا۔ اسے جب بھی کوئی انجیکشن یا ڈرپ لگتی تو میں خود رونے بیٹھ جاتی، کیونکہ اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس کے لیے بالکل ویسے ہی درد رکھنے لگی جیسے ایک سگی ماں رکھتی ہے۔ اس ایک ہفتے میں ایک بار بھی میں گھر واپس نہیں آئی تھی۔ میرا دل بہت ہی برا ہو چکا تھا۔ پھر جب بانو کی کچھ حالت سن لی اور ڈاکٹروں نے اسے ڈسچارج کیا تو میرے دل کو سکون آ گیا تھا۔ میں نور کو لے کر گھر واپس لوٹی کہ احمد نواز نے میرا شکریہ ادا کیا۔ ان کے لفظوں نے مجھے حیران و پریشان کر دیا تھا کہ جس طرح وہ مجھے شکریہ کہہ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ان کی بیوی اور بانوں کی ماں نہیں بلکہ کوئی کیئر ٹیکر ہوں، جس نے بانوں کا خیال رکھا ہوا ہے اور بدلے میں اسے شکریہ جیسے لفظی الفاظ سنا دیے گئے۔ میں چاہ کر بھی اپنے شوہر کو نہیں بتا سکی تھی کہ میں نے یہ سب کسی احسان کی طرح نہیں بلکہ اپنے فرض کی طرح کیا ہے۔ بانو 6 مہینے کی ہوئی تو وہ کافی حد تک سنبھل گئی، راتوں کو سونے لگی، اس کی روٹین بھی سیٹ ہونے لگی، تو خود بخود میرا دھیان احمد کی طرف جانے لگا۔ ایک رات بانو کے سونے کے بعد میں کمرے سے نکلی تاکہ دیکھ سکوں کہ احمد اسٹڈی روم میں رات بھر کیا کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی میں اسٹڈی روم کے دروازے پر پہنچی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرا شوہر اپنی پہلی بیوی کی تصویر لیے بیٹھا ہوا تھا اور اس سے اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا، اور بانوں کے حوالے سے بہت سی باتیں اس تصویر کو سنائے جا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میری دنیا لوٹ لی ہو۔ میں بنا کچھ کہے واپس لوٹ آئی تھی۔ مجھے ایک دم ہی کنزا سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ پچھلے 4 مہینوں سے میں احمد کے ساتھ تھی، لیکن ان کے دل میں رتی برابر بھی میرے لیے جگہ نہیں بنی تھی۔ آہستہ آہستہ میں احمد پر نظر لگنے لگی اور مجھے احساس ہوا کہ وہ وہی کپڑے پہنتے ہیں جو کنزا نے انہیں دلائے تھے۔ انہوں نے کنزا کے انتقال کے بعد کوئی دوسرا سوٹ نہیں بنایا تھا۔ جو گھڑی وہ پہنتے تھے وہ بھی کنزا کی تحفہ دی ہوئی تھی۔ جو تصویریں اسٹڈی روم میں لگی تھی وہ سب ان کے اور کنزا کے ہنی مون کی تھیں۔ یہاں تک کہ بیڈ روم میں جو الماری تھی مجھے اس کا صرف ایک ہی حصہ ملا ہوا تھا، باقی 2 حصے لاک رہتے تھے۔ ایک دن میں نے چپکے سے خاموشی سے وہ حصے کھولے تو میں حیران و پریشان رہ گئی کہ وہاں بھی کنزا کا سامان رکھا ہوا تھا، اس کے کپڑے، اس کی ڈائری اور بہت کچھ۔ میں نے کبھی خود سے احمد کو یہ سامان نکالتے نہیں دیکھا، اس لیے حیران و پریشان تھی۔ جب وہ یہ سامان دیکھتے بھی نہیں تو پھر اسے یہاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ الماری کنزا کی چیزوں سے ہی بھری پڑی تھی۔ ملازمہ سے باتوں باتوں میں پوچھنے پر پتہ چلا کہ جب میں اپنی ماں کے گھر جاتی ہوں تو تب احمد یہ سامان نکال کر بہت دیر تک تنہا اس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بات میرے اندر آگ لگا گئی تھی۔ کنزا سے نفرت اور بھی زیادہ شدید بڑھ گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح میں اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں۔ اور پھر ایک رات جب میں اسٹڈی روم میں پہنچی تو احمد کنزا کی تصویر پر اپنے لب رکھ کر آنسو بہا رہے تھے۔ اس منظر نے مجھے ایسا غصہ دلا دیا کہ میں واپس کمرے میں پلٹی
اور میں نے الماری کھول کر کنزا کے کپڑے نکالے اور سیدھا کچن میں لے گئی۔ زمین پر کپڑے پھینک کر میں نے اس پر تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈال دیا اور پھر ماچس لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کپڑے جلنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں دھواں ہو گیا، لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنی ہر حد پار کر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دھوئیں کے احساس سے احمد اسٹڈی روم سے نکل کر سیدھے کچن میں پہنچے تھے، اور انہیں یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ میں نے کنزا کے کپڑے جلا ڈالے ہیں۔ وہ ایک دم غصے میں میری طرف بڑھے تھے، اور پھر اچانک انہوں نے مجھے پکڑ کر بری طرح سے کھینچا تھا۔ میرا دوپٹہ میرے وجود سے دور کر کے زمین پر پھینکتے ہوئے وہ اس پر پاؤں مارنے لگے، اور میں گھبرا کر ان کے وجود سے لپٹ گئی تھی۔ میں حسد کی آگ میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ میرے دوپٹے نے نیچے سے آگ پکڑ لی تھی، اور اگر احمد نہ دیکھتے تو شاید میرا لباس بھی جلنا شروع ہو جاتا۔ میں رونے لگ گئی تھی۔ احمد نے وہ آگ بجھا دی تھی اور پھر غور سے میرے چہرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ کہنے لگے، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم خود کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی؟ میں نے روتے ہوئے احمد سے کہا کہ مجھے ہر اس چیز سے نفرت ہے جو مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے دور کیے ہوئے ہے، پھر چاہے وہ کنزا کے کپڑے ہوں یا اس کی تصویریں ہوں۔ میں نے اس رشتے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ میں نے بانو کو سگی ماں سے بڑھ کر پیار کیا، محبت دی، اس کا خیال رکھا۔ میں دن رات اس گھر کا اور آپ کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن آپ کسی بھی طرح اپنی پہلی بیوی کو بھلاتے ہی نہیں ہیں۔ ہر وقت اس کی تصویروں کے ساتھ اسٹڈی روم میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں آخر کب تک یہ سب کچھ برداشت کروں گی؟ میں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ احمد میرے پاس بیٹھ گئے، مجھے سینے سے لگا لیا اور خود بھی آنسو بہانے لگے، اور پھر وہ روتے ہی چلے گئے تھے۔ ان کے رونے پر میں بالکل خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی ہچکیاں بندھ چکی تھیں، اور پھر میرے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے احمد نے ایسی بات کہی تھی کہ میں دم بخود رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، میں خود بھی کنزا کے غم کو اپنے دل سے نکالنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے دل میں جو غبار تھا مجھے اسے بہانے کا کبھی موقع ہی نہ ملا۔ میں مرد ہوں، سب نے یہی کہا کہ مرد روتے نہیں ہیں، صبر کرتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، لیکن اس ہمت نے مجھے بری طرح سے توڑ ڈالا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کنزا کے جنازے پر آنسو کیوں نہ بہائے تھے۔ اگر میں اس دن رو دیتا تو شاید آج میرا دل ہلکا ہوتا، شاید میں اپنی زندگی میں آسانی سے آگے بڑھ جاتا۔ میں ہر روز اپنے آپ سے جنگ لڑتا ہوں، میں اس کو بھولنا چاہتا ہوں، لیکن یہ دل اس قدر بوجھل ہے کہ میرے لیے سانس لینا بھی دبر ہے۔ میں چاہ کر بھی کنزا کو بھلا ہی نہیں پاتا، لیکن آج یہ آنسو مجھے ہلکا کر رہے ہیں۔ میں آج کی رات رونا چاہتا ہوں۔ احمد کتنے ہی گھنٹے میرے پیروں پر سر رکھ کر روتے رہے تھے، اور میں نے انہیں رونے دیا تھا۔ ان کے اندر کا غبار ہلکا ہو رہا تھا، ان کا غم آنسوؤں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ اذانوں کے وقت وہ اٹھ کر واش روم چلے گئے، اور پھر وضو کر کے باہر نکلے، اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی۔ میرے پھر قریب آئے اور کہنے لگے، میں تمہارے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کنزا کی محبت کہیں نہ کہیں میرے دل میں ہمیشہ رہے گی، لیکن میں اس نکاح کو اور اس شادی کو موقع دینا چاہتا ہوں۔ دھیرے سے احمد نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا، اور میں نے خود کو ان کے سپرد کر دیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ ایک مرد بظاہر کتنا ہی لمبا چوڑا اور مضبوط کیا نہ ہو، لیکن اندر سے وہ بھی ایک حساس دل رکھتا ہے۔ ایک مرد کو بھی رونے کی اجازت ہونی چاہیے، تکلیفوں پر اسے بھی آنسو بہانے دینا چاہیے، تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے اور اپنے
دل کے بوجھ تلے دبا نہ رہ جائے۔ احمد بھی بالکل ہلکے ہو چکے تھے۔ کنزہ کی محبت ان کے دل سے مٹ تو نہیں سکتی تھی، لیکن اب ان کے دل میں اتنی وسعت ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ میری محبت کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بنا لیتی۔ میں نے ایک نظر سوتی ہوئی بانوں پر ڈالی تھی، پھر اس کے ماتھے کو چومتے میں نے خود کو احمد کے حوالے کر دیا تھا۔ کبھی کبھی کچھ رشتوں کو بنانے کے لیے انسان کو بہت قربانیاں دینی پڑ جاتی ہیں۔ میں نے بھی اپنے اور احمد کے رشتے کے لیے بہت قربانیاں دی تھی اور بہت کچھ جھیلا تھا۔ کئی مہینوں تک اپنے شوہر سے دور رہی تھی، لیکن پھر میری محبت اور میری نیت کو دیکھ کر احمد نے خود مجھ سے محبت سے اپنا لیا۔ آج بانوں کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک بیٹا عابد بھی ہے، میرا اور احمد کا بیٹا۔ باجی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ جب تمہارے اور احمد کے بچے ہوں گے تو تمہاری جگہ خود بخود مضبوط ہو جائے گی۔ آج احمد مجھ پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دیتے۔ مجھے دھکا بھی لگے تو وہ چیخ اٹھتے ہیں، میری ہر تکلیف پر دوڑے چلے آتے ہیں۔ میں بیمار ہو جاؤں تو ساری رات میرے سرہانے بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک مرد جس نے اپنی پہلی محبت کو کھو دیا ہو، دوسری محبت کے لیے اتنا ہی حساس ہو جاتا ہے کہ میری زندگی نے میری سوچ کو بالکل غلط ثابت کر دیا تھا کہ ایک عورت کے لیے ایک مرد کی دوسری چوائس بننا یا دوسری بیوی بننا بہت مشکل کام ہے۔ اگر ایک عورت ثابت قدمی کے ساتھ اپنی محبت پر جمی رہے، اپنے شوہر سے وفادار رہے، تو وہ بہت آسانی سے دوسری چوائس ہونے کے باوجود اپنے شوہر کی نظر میں سرخرو ہو سکتی ہے، اس کے دل میں جگہ پا سکتی ہے۔ میں نے بھی احمد کے دل میں اپنی جگہ پا لی تھی۔ میں سب لڑکیوں سے یہی کہوں گی، اگر آپ کو زندگی میں کوئی ایسا مرد ملے جس کی پہلی بیوی کسی بھی وجہ سے اس سے دور ہو گئی ہو، تو اس سے دوسری شادی کرنے میں نہ ہچکچائیں، کیونکہ جو مرد اپنی پہلی بیوی کو کھو چکا ہوتا ہے وہ دوسری بیوی کو لے کر نہ صرف حساس ہوتا ہے بلکہ بہت زیادہ قدردان بھی ہوتا ہے۔ ایسے مردوں سے نکاح کرنے میں کبھی نہ ہچکچائیں جو اپنی پہلی محبت کو کھو چکا ہو۔ مرد محبت میں بالکل ضدی بچوں کے جیسا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ اپنی کسی پسندیدہ چیز یا کھلونے کے لیے انتہائی خود غرض ہوتا ہے، وہ اسے سب سے چھپا کر رکھتا ہے کہ وہ بس اسی کا ہے، ایسے ہی مرد بھی جس عورت سے محبت کرتا ہے اسے چھپا لینا چاہتا ہے کہ نہ اسے کوئی دوسرا دیکھے اور نہ ہی کوئی اس کی چاہ کر سکے، وہ بس اسی کی ہے۔ مرد کمزور یا بیوقوف نہیں ہوتا، بس محبت میں ہار جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا زخم جسم پر لگ جائے مرد نہیں روتا، لیکن وہ عورت جسے وہ دل سے چاہتا ہے اسے کھونے کا ڈر مرد کا حوصلہ توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔